سر یہ یکایک ایک ہوا چلی ہے تبدیلی کی اور بھی بلوچستان سے سر، اب یہ کیا پتہ دے رہی ہے؟ ایک تو یہ لگ رہا ہے کہ اب نئی حکومت کس کی ہوگی، لیکن آپ بھی اسی بنیاد پہ اس قافلے کا حصہ بنے ہیں، کیونکہ اب آنے والے دنوں میں پاکستان مسلم لیگ حکومت میں آ رہی ہے تو بہتر ہے انہی کے ہم سفر ہو جائیے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نیا کوئی پروگرام میاں صاحب لے کے آئیں اتنا افیکٹو ہے، اتنا امپریسو ہے کہ جس سے بلوچستان کے حالات بدل جائیں گے، اس بنیاد پہ آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے؟ شکریہ جناب. ایسا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں شرافت کہ میاں شہباز شریف نے جو آج پریس کانفرنس کی ہے، حالانکہ وہاں پہ جس طریقے سے پیپل پارٹی کے اکابرین مطلب ہے کہ تنقید کر رہے ہیں یا جو بھی لہجہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن میاں صاحب نے کہا کہ بلاول میرے چھوٹا بھائی سمجھیں، بیٹے کی جگہ پہ سمجھیں. اسی طریقے سے یہی تو سب سے بڑا کمال ہے میرے مسلم لیگ کے قائد. ابھی تو میں نے اس کو سیاسی سپریم کمانڈر کا لقب دے دیا ہے کہ وہ شرافت کی سیاست کرتے ہیں، اور الحمدللہ اسی بنیاد پر 3 دفعہ وزیر اعظم منتخب ہوئے، اور انشاءاللہ آج کی ہوا جو ان کا استقبال ہوا لاہور میں، یا لوگوں کے جو رویے ہے یا وہ حالات واقعات ہیں، تو انشاءاللہ 4تھی دفعہ میرا سپریم کمانڈر جو سیاسی سپریم کمانڈر ہے وہ مرکز میں اپنی حکومت بنائے گا. اسی طریقے سے ان کی دیکھیں بلوچستان کے ساتھ دلچسپی کہ وہ جتنے دکھ عذاب جھیل کے اپنے وطن سے دور رہ کے واپس آئے، تو ان کا پہلا دورہ ہی بلوچستان کا تھا، اور ہم نے اس کو یہ استقبال اور اس کی شرافت اور اس کی آئیڈیالوجی اور بلوچستان سے اس کی محبت کو دیکھتے ہوئے الیکٹیبل اس میں صحیح. آپ کے لیکن سردار صاحب جاننا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے جب پرانے دوست آپس میں مل بیٹھتے ہیں تو گلے بھی کرتے ہیں، تو 2018 کے اندر مشکل صورتحال کا شکار تھی پاکستان مسلم لیگ نون، تو کچھ گلے کیے ہیں میاں صاحب نے کہ اس مشکل وقت میں آپ اچانک چھوڑ کے چلے گئے، کسی اور طرف نکل گئے؟ تو کوئی یہ باتیں بھی ہوئی ہیں ملاقاتوں میں؟ نہیں بالکل بھی نہیں. دیکھیں 2018 میں تو وہ ایک 3.5 سال کا ایک بدترین دور تھا جو عمران صاحب نے وقت گزارا، اور اس میں بلوچستان پر کتنی توجہ دی. الحمدللہ اس وقت ہم مسلم یہ تھے، کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اکثریت جو ہماری گئی ہے. سردار صاحب 13 سے 18 تک تو مسلم لیگ نون کی اپنی حکومت تھی سر، آپ تو شاید بھول رہے ہیں. وہ اگر جو بقول آپ کے بدترین دور ہے وہ تو 18 کے بعد آیا ہے، بٹ وفاداریاں تو 18 میں تبدیل ہو گئی تھی سر. نہیں بھائی، میری مجھے عرض کرنے دیں. جی. ایسا ہے کہ 2016 سے 15 کے درمیان سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا کہ دھرنے ملکی معیشت کا پہیہ روک رہے تھے. اب چائنا کے پریزیڈنٹ صاحب تشریف لا رہے تھے، آپ کے سامنے ہے کہ وہ نہیں آئے. اسلام آباد پہ دھرنا اور وہ گھیراؤ کا سلسلہ تھا، اور جو اس ڈی چوک پہ ہو رہا تھا وہ میں اس چینل پہ تو ابھی وہ باتیں نہیں کر سکتا. تو دیکھیں ان کو کام ہی نہیں کرنے دیا گیا 2015 سے. اس کو روک کے یہ دھرنے، یہ خواری، یہ جلسے، یہ جلوس، اور جو اس کی فورن پالیسی اس پہ اثر پڑا. تو پھر 2018 میں سے لے کر 2021 تک تو آپ کے سامنے ہے کہ جس طریقے سے پھر دیکھیں اخلاقیات کی دھجیاں اڑائی گئی کہ خواتین کو، بی بی مریم کو پابند سلاسل کیا گیا، اسی طریقے سے فریال بی بی کو پابند سلاسل کیا گیا. پھر چلو مرد تو چلا جاتا ہے، جیل میں بھی جاتا ہے، خیر ہے، لیکن عورتوں کا احترام ہمارے ہر معاشرے میں، قبائلی معاشرے میں، خاص کر بلوچستان میں اور آپ کے پنجاب میں، سندھ میں، کے پی میں عورت تو کو قتل بخش دیا جاتا ہے، چل کے جاتی ہے، تو وہ ان کو پابند سلاسل ان کے ساتھ اب تو سر عمران خان کے بھی گھر والوں کو عدالتوں میں بلایا جا رہا ہے، اب ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ان سے بھی ہمدردی ویسی ہے آپ کو جیسی مریم بی بی سے آپ کو؟ جی نہیں، میں یہی تو دیکھیں اس وقت ہماری حکومت بھی نہیں ہے، نگران حکومت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ باپردہ طریقے سے آتی ہے. ٹھیک ہے، عدالتوں کو وہ فیس کر رہی ہے، یا وہ فراغ ہوگی، ادھر سے نکل گئی ہے اربوں خربوں روپے لے کے. تحریک انصاف کی سر بہت ساری ایسی بھی خواتین ہیں، ڈاکٹر راشد صاحبہ یا اسی طرح باقی بھی ہیں جو پچھلے کئی ماہ سے جیلوں میں ہیں، جن کی ضمانتیں بھی ہوئی ہیں، بٹ ان کو رہا نہیں کیا جا رہا. سر ان کے بارے میں ہمدردی ہے کہ نہیں؟ چلو ان کے بارے میں بتا رہے ہیں، شاید ان کے بارے میں تو آپ کو. جی میں ان کا بھی آپ کو ذکر کرنے لگا ہوں کہ ہماری حکومت نگران حکومت ہے یا
उनकी वो 9 मई के जो वाकयात हुए हैं, क्या वो मुल्क के लिए अच्छे थे? क्या आप एक मैसेज लाहौर के कोर कमांडर के घर में जाके उसको आग लगा के, क्या ये आप 15-20 सर उनको तो सब कंडेम कर रहे हैं, उस वाकये को सब कंडेम कर रहे हैं। मेरी बात कंप्लीट होने दें, फिर आप मुझे 15-20 किलोमीटर पे आपका दुश्मन बैठा जो आपके मुल्क को नेस्तो नाबूद करना चाहता है, अल्लाह उसको ये तौफीक नहीं देगा, ना वो कर सकता है। हम कलमा गो हैं और हमारी अफवाज पाकिस्तान इतनी अल्हम्दुलिल्लाह मुनज़्ज़म है कि वो इंशाल्लाह मैली आंख से भी नहीं, लेकिन आपने तो इन्हीं खवातीन ने घुस के आपके सामने उनकी वीडियोस पड़ी हुई हैं।